السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی اردو کی ٹیچر رضیہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ہم آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ آج ہم لیسن نمبر 10 کی پڑھائی کریں گے۔ لیسن نمبر 10 ہے دادی زمانی، صفحہ نمبر 48۔ آئیے ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ کہانی کو استاد محترم کی زبانی توجہ اور انہماک سے سنیے۔ یہاں سننے کا کہا ہے، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ ریڈنگ بھی کرنی ہے۔ پہلے میرے ساتھ آپ پڑھائی کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنی بک پر خود پڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ ان کا اصل نام تو زمانی بیگم تھا، مگر وہ محلے بھر کے بچوں کی دادی زمانی تھی۔ دادی زمانی کی عمر کسی بھی طرح 90 برس سے کم نہ ہوگی۔ وہ نابینا بھی تھی، مگر بیمار ہرگز نہ تھی، بلکہ زندہ دلی کی جیتی جاگتی مثال تھی۔ ان کا گھر گلی کے نکڑ پر واقع تھا اور محلے بھر کے بچوں کی بہترین آماج گاہ تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ ان کا گھر وسیع رقبے پر بنا ہوا تھا، جس کے بیچوں بیچ ایک کمرہ اور آگے ایک چھوٹا سا دالان تھا۔ دالان کہتے ہیں صحن کو، جس پر کھجور کے پتوں کی چھت پڑی ہوئی تھی۔ دادی زمانی کا سارا دن اسی دالان میں ایک چرپائی پر گزرتا اور ان کے گھر کا بڑا سارا صحن بچوں کے لیے کھیل کا میدان بن جاتا۔ بچے اس کھلے صحن کا فائدہ اٹھا کر خوب مزے سے مختلف کھیل کھیلتے۔ دادی زمانی گھر میں بالکل تنہا ہوتی، اسی لیے بچوں کے آ جانے سے ان کے گھر میں خوب چہل پہل ہو جاتی اور ان کا دل بھی لگ جاتا۔ دادی زمانی کے شوہر، جنہیں ہم سب دادا وحید کہتے تھے، کہیں راج مستری کا کام کرتے تھے۔ وہ نہایت چاق و چوبند تھے۔ عمر میں بھی وہ دادی سے کم از کم 10 برس چھوٹے ہوں گے۔ اپنی نابینا بیوی کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ صبح صبح انہیں ناشتہ کراتے، پھر کھانے کی تیاری میں ان کی مدد کرتے اور اس کے بعد اپنے کام پر چلے جاتے۔ ان کی غیر موجودگی میں محلے کے سب بچے دادی کا خیال رکھتے اور ان کے چھوٹے چھوٹے کام کر دیتے تھے۔ شام اور رات کے وقت دادی سارے بچوں کو بہت مزے کی کہانیاں بھی سناتی تھی، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ سب بچے کہانی کو مکمل توجہ اور خاموشی سے سنیں۔ جیسے کہ آپ کو یہ سبق بہت توجہ اور خاموشی سے سننا چاہیے، تاکہ اگر بعد میں ہم کوئی سوال کریں تو آپ کو یاد ہو کہ آپ نے کہاں پر کیا پڑھا تھا۔ جو ہی کوئی بچہ کہانی کے درمیان بولتا، سزا کے طور پر دادی ہاتھ سے جھلنے والا پنکھا کھینچ کر اس پر دے مارتی، اور ان کا نشانہ نابینا ہونے کے باوجود ایسا پکا تھا کہ مجال ہے وہ پنکھا اس بچے کو نہ لگا ہو جو کہانی کے بیچ میں بولا ہو۔ دادی کی بچوں سے بھی یہ فرمائش ہوتی کہ بچے بھی انہیں کتابوں سے کہانیاں پڑھ کر سنائیں، اور جو کہانی انہیں زیادہ پسند آ جاتی وہ اسے بار بار سنتی، یہاں تک کہ ہم عاجز آ جاتے۔ کبھی وہ کسی بچے سے نعت سنتی تو کسی سے کوئی ملی نغمہ، کبھی وہ بچوں کے ساتھ مل کر خود بھی کورس کے انداز میں گیت گاتی۔ ان کی آواز بھی اچھی تھی۔ محلے بھر کی تمام شادیاں دادی کے گیتوں کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھیں۔ وہ امیر خسرو کے شادی بیاہ کے گیت بہت رچاؤ سے گاتی تھی۔ امیر خسرو ایک شاعر تھے جو شادی بیاہ کے گیت جنہوں نے لکھے تھے، تو ان کے جو گیت تھے وہ شادی بیاہ میں کافی مشہور ہوا کرتے تھے، تو وہ دادی زمانی بہت رچاؤ سے، یعنی بہت شوق سے اور بہت دلچسپی سے گاتی تھی۔ محلے میں جب بھی کبھی محفل میلاد منعقد ہوتی، دادی اس میں ضرور نعت خوانی کرتی۔ دادی زمانی ہم سب بچوں کی دوست تھیں۔ کبھی کبھار اس دوستی میں جھگڑا بھی ہو جاتا،
اور کچھ دنوں کے لیے سفارتی تعلقات بھی منقطع ہو جاتے مگر ختم نہ ہوتے۔ ایک بار دادی نے مجھ سے وہی ملی نغمہ سننا چاہا جو میں انہیں سنا کر تنگ آ گیا تھا۔ میں نے انکار کر دیا۔ بس میرا انکار کرنا تھا کہ انہوں نے مجھے اپنی راجدھانی سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ راجدھانی کہتے ہیں دارالحکومت کو، یعنی جہاں پہ ان کا حکم چلتا ہے۔ بظاہر تو میں ان سے خفا تھا اور ان کے گھر نہیں جا رہا تھا، مگر در حقیقت ایسا ہرگز نہ تھا۔ میں روزانہ چپکے بغیر آہٹ کے ان کے گھر جاتا اور انہیں دیکھ کر واپس چلا آتا۔ دادی کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ تنہائی میں خود سے بآواز بلند باتیں کیا کرتی تھی۔ انہی دنوں برتن مانجتے ہوئے وہ بآواز بلند کہہ رہی تھی، 3 دن ہو گئے وہ، یعنی میرے بارے میں، یعنی ان کے بارے میں بات کری تھی، نہیں آیا، اللہ خیر کرے، سچ مچ ناراض ہو گیا ہے۔ پھر اگلے دن وہ دیواریں پکڑ کر ہمارے گھر آ گئی اور امی سے میری شکایت کی۔ لو بتاؤ، میں نے ذرا سا کیا ڈانٹا کہ ناک لگا لی اور اب تک روٹھا بیٹھا ہے۔ ناک لگا لی یعنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اپنی ضد بنا لی۔ میں روزانہ یاد کرتی ہوں، امی نے مجھے ڈانٹا اور پھر ہمارے درمیان صلح کروا دی۔ والدین کسی بچے کو دادی کے گھر جانے سے نہ روکتے تھے۔ رات کے وقت اگر کوئی بچہ اپنے گھر پر موجود نہ ہوتا تو یقیناً اس کا ٹھکانہ دادی کا گھر ہی ہوتا تھا، جہاں وہ کوئی دلچسپ کہانی سن یا سنا رہا ہوتا۔ دادی کا تعلق دہلی سے تھا اور دہلی کا چٹخارا ان کی زبان سے عیاں تھا۔ دادی بلا کی چٹوری تھی، ہر موسم کا کھانا ان کے یہاں پکتا تھا۔ مسالے وہ خود تیار کرتی، البتہ چولہے بھانڈی کا کام ان کے شوہر کرتے۔ دادی کے منہ میں ایک بھی دانت نہ تھا، مگر مجال ہے جو وہ کسی ذائقے سے محروم رہ جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے پیتل کی ایک چھوٹی سی پن کٹی رکھی ہوتی تھی۔ یہ پن کٹی ایک چھوٹی سی اوکھلی اور موصل پر مبنی تھی۔ اس میں پان کوٹ کر کھاتی اور موسموں کی دیگر سوغاتیں مثلاً مونگ پھلی، چلغوزے، اخروٹ کی گریاں بھی وہ اسی میں کوٹ کر کھاتی۔ ان کی زبان دہلی کی بامحاورہ زبان تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ہم نے ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت سے محاورات سیکھ لیے تھے اور پھر بعد میں اردو میں ایم اے کرتے ہوئے بھی ہمیں بہت کم لغت کا سہارا لینا پڑا۔ دادی اندازے سے اپنے سارے کام بخوبی کر لیتی تھی، مثلاً جھاڑو دینا، برتن دھونا، سبزی کاٹنا، مسالے تیار کرنا، سر میں کنگھی کرنا اور چوٹی گوننا وغیرہ۔ وہ نہایت صاف ستھری رہا کرتی، نابینا آنکھیں ہمیشہ سرمے سے سجی رہتی، خوشبو بھی لگایا کرتی۔ کرتا پاجامہ اور صدری ان کا مخصوص پہناوا تھی۔ گرمیوں میں ایک بار چادر اور سردیوں میں اونی چادر ضرور اوڑھتی۔ گرمیوں میں باریک چادر اور سردیوں میں اونی چادر ضرور اوڑھتی۔ دہن پان کھانے سے ہمیشہ سرخ رہتا۔ رمضان میں عید کے موقع پر وہ خصوصی تیاری کرتی۔ نابینا ہونے کے باوجود وہ بچوں سے ان کے کپڑے اور جوتے منگوا کر انہیں ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھتی اور ان پر اپنی رائے دیتی۔ ہم دادی کو عید کارڈ بھی دیا کرتے تھے جسے وہ ہم سے ہی پڑھواتی اور بہت خوش ہوتی۔ عید پر وہ بہت سی دعاؤں کے ساتھ ہمیں 1-1 روپیہ عیدی بھی دیتی۔ دادی بھلی چنگی تھیں، انہیں کوئی بیماری نہ تھی، بس بخار چڑھا، پھر چپ لگ گئی اور وہ بستر سے جا لگی۔ ہر وقت ہنسنے بولنے والی، کہانیاں اور گیت سنانے والی یہ چڑیا بالکل خاموش ہو گئی۔ میں ان دنوں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ حسب معمول اسکول جانے سے پہلے دادی سے ملنے گیا۔ دادی نے کہا، ان کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اسکول چلا گیا۔ اسکول سے واپس آیا تو دادی سفر آخرت پر روانہ ہو چکی تھی۔ میں پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں ہی کیا سارے بچے افسردہ تھے کہ ان کی اتنی پیاری دوست ہمیشہ کے لیے ان سے بچھڑ گئی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرحوم کی آخری رسوم میں شرکت کی اور دادی کو اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔
آج پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچپن بھی کتنا سادہ اور معصوم تھا، اور اس دور کے لوگ بھی کتنے سادہ لوگ اور معصوم تھے۔ آج کسی محلے میں کوئی دادی زمانی نہیں جو بچوں کی تربیت کر سکے اور انہیں سچے اور مخلص دوست ہونے کا احساس دلا سکے۔ شاعر نے کہا ہے کہ ایک نیا دور جنم لیتا ہے، ایک تہذیب فنا ہوتی ہے۔ تو بچوں، آپ نے بھی امید ہے میرے ساتھ پڑھائی کی ہوگی، لیکن ایک بار آپ نے خود سے دوبارہ بھی اس لیسن کی پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت توجہ سے اور دھیان سے کرنی ہے۔ آئیے اب ہم مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ آماجگاہ۔ آماجگاہ کا مطلب ہے نشانے کی جگہ، ٹھکانہ، یعنی جہاں پر زیادہ تر رہا جاتا ہے اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا لفظ ہے رچاؤ۔ رچاؤ کا مطلب ہے دلچسپی، شوق، خلوص۔ پھر لفظ ہے راجدھانی۔ راجدھانی کا مطلب ہے دارالحکومت۔ پھر یہاں ایک لفظ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، صدری۔ صدری کہتے ہیں چھوٹا سا کوٹ نما کرتا۔ دہن، دہن کہتے ہیں منہ کو، ٹھیک ہے۔ بس اس میں یہی الفاظ ہیں، آپ نے پہلے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ مشکل الفاظ اپنی کاپی پر لکھنے ہیں، اوپر ڈیٹ لکھنی ہے، سبق کا نام لکھنا ہے، مارجن لائن لگانی ہے، اور اس کے بعد دن لکھنا ہے، اور کالم بنا کے ایک سائڈ پہ آپ نے یہ مشکل الفاظ لکھنے ہیں اور دوسری کالم میں آپ نے ان کے معنی لکھنے ہیں، اور اس کو زبانی یاد بھی کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ چلیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دھیان سے پڑھیے گا، دل لگا کے پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔